ہمارے ائمہ کس بات سے خوش ہوتے ہیں؟ جب اتنی پاورفل آوازیں ہم سے یہ کہہ رہی ہیں کہ لڑو نہیں جھگڑو نہیں، تو اب اگر اس کے مقابلے پر کوئی اور آ کے بول رہا ہے تو وہ بول نہیں رہا ہے، وہ بھونک رہا ہے۔ اور ایسے بھونکنے والوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ممبر پہ آ کے نہیں بولنا چاہیے، آپ کے لیے کوئی اور میدان ہے، وہاں پہ جا کے آپ بھونکیے، اس لیے کہ یہ ممبر ممبر رسول ہے، ممبر اہل بیت ہے۔ صلوات علی محمد وعلی ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہوگا۔ آج ہمارے یہاں لوگ آ رہے ہیں، بہکا رہے ہیں طرح طرح سے، اتحاد ہو نہیں سکتا۔ اچھا اتحاد نہیں ہو سکتا تو پھر آپ قرآن کے اوپر یا تو آپ اعتراض کریں، پھر قرآن نے کہا کیوں؟ جو بات ہو نہیں سکتی پھر قرآن اس کو کہہ کیوں رہا ہے؟ اسی کو فلسفے میں کہا جاتا ہے تحصیل حاصل، یعنی جو چیز ہو نہیں سکتی پھر اس کا اگر حکم دیا جائے تو یہ تو انسان بیوقوف ہے۔ بیوقوف انسان کس بات کا حکم دیتا ہے کہ جو انسان کر ہی نہیں سکتا؟ تو اگر قرآن مجید کہہ رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم اتحاد کا جو مفہوم ہے اس کو ہم سمجھے نہیں، ہم اس کو سمجھے نہیں، اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ اتحاد ہو نہیں سکتا اس نے بھی نہیں سمجھا ہے۔ تو پھر ایسے سمجھنے والوں کو پہلے خود سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے اور قرآن کیا کہہ رہا ہے اور پیغمبر کیا کہہ رہا ہے۔ تو اسی لیے میں نے کہا اب آپ دیکھ لیجیے ہمارے یہاں کیا بات بات پر ہم لوگ لڑنے لگتے ہیں، الجھنے لگتے ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ مولا کائنات نے کیا کہا؟ قرآن کے اوپر اپنے معاملے کو ریفر کر دو، اپنے معاملے کو وہاں پہنچا دو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ چلیے قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا ہمیں کون لڑاتا ہے؟ تو اب میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، اپنی طرف سے کہوں گا تو آپ کہیں گے خطیب ہیں تو کچھ نہ کچھ تو بولیں گے، اچھا بول دیں گے، ہم لوگ خوش ہو جائیں گے۔ خوش کرنا مقصد نہیں ہے، قرآن سے پوچھیے کہ قرآن جواب دے گا کون لڑاتا ہے؟ تو قرآن کی آیت کا ایک فقرہ آپ کے سامنے نقل کر دوں۔ قرآن کہتا ہے ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان ہے جو لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑاتا ہے۔ اب آپ سمجھے، اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اب اگر منبر پر آنے کے بعد اگر کوئی لڑانے کی بات کر رہا ہے تو وہ بندہ رحمان نہیں ہے، وہ بندہ شیطان ہے۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ تو یہ ہے ہمارے اسلام کا پیغام۔ ہم نے اور آپ نے حقیقت میں ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں، اسلام کی روح کیا ہے ہم نے اسے سمجھا نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے خلاف بس الٹا سیدھا بول دینا یہ اسلام ہے، نہیں یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ عالم زندہ ہوتا ہے، عالم زندہ ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں گفتگو کرتا ہے، قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں وہ بولتا ہے، وہ اسلام کی باتوں کو سمجھاتا ہے۔ اس لیے ہماری یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسے علماء کو ممبر پر لائیں۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج 80% 90% وہ افراد ہیں جو ممبر پہ آ رہے ہیں جنہیں نہ عربی پتہ ہے نہ فارسی پتہ ہے، جبکہ ہمارے سارے علوم اسلامی اس وقت عربی زبان میں، اور جب عربی سے واقف نہیں ہیں تو آپ سب کچھ ہو سکتے ہیں، ڈاکٹر ہو سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو عربی سے واقفیت نہیں ہے تو آپ اسلام کے مفاہیم کو دوسروں تک صحیح طریقے سے پہنچا نہیں سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہنسی اڑ رہی ہے، بہت سارے ذاکرین ایسے ممبر پر آتے ہیں، بڑے بڑے عنوانات لے رہے ہیں، مجلسیں پڑھ رہے ہیں، اور آیت اگر ایک آیت پڑھتے ہیں تو اس میں 3 غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ قرآن کی آیت صحیح سے پڑھ نہیں پاتے، اب آپ اس کے مفہوم کیا بتائیں گے؟ زیادہ سے زیادہ آپ ترجمہ دیکھ کے آئیں گے، ترجمے سے آپ پڑھ لیں گے۔ تو یہ سب بڑی پریشانیاں ہیں ہمارے سامنے، لیکن اب کیا کہوں، جو ہمارے علماء تھے وہ ایک ایک کر کے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یقیناً قدر صادق صاحب اگر وہ ڈاکٹر تھے تو واقعی وہ ڈاکٹر تھے، اور عربی کے اوپر ان کی عربی سے انہوں نے PhD بھی کر رکھی۔ اب آپ سوچیں کہ ایسا عالم دین ہمارے درمیان سے رخصت ہو گیا اور سبھی ان سے متاثر ہو، اور سبھی کہتے تھے کہ ہاں یقیناً ڈاکٹر اگر کہا جاتا ہے تو انہیں کو کہنا چاہیے۔ ایسا عالم بہت بڑا خسارہ ہے ہمارا، بہت بڑا خسارہ۔ اور پھر انہوں نے جو بات کہی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ وہ ممبر پر آنے کے بعد انہوں نے کبھی خطابت نہیں کی ہے، وہ خطابت نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ ہمیشہ سے دین کا پیغام پہنچانا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ انداز ان کا خطیبانہ نہیں تھا۔ میں نے کہا انداز خطیبانہ ہو یا نہ ہو، لیکن بڑے بڑے خطیبوں سے بھی وہ بڑے تھے، عظیم عظیم خطیبوں سے بھی وہ عظیم تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انداز خطیبانہ ہو یا نہ ہو لیکن انداز مفکرانہ ضرور تھا۔ صلوات پڑھتے محمد وعلی اصل بات یہ ہے کہ انسان فکر جو اسلام کی ہے وہ دوسروں تک پہنچا لے جائے، اور اس میں ان کو مکمل مہارت حاصل ہے، بہترین طریقے سے اسلام کے پیغام کو پہنچاتے تھے۔ اور پھر ایسی بات ہے کہ ہر ایک اسے پسند کرے اور ہر ایک کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ تو اصل بات یہی ہے کہ ہم وہ باتیں پڑھیں کہ جو دوسروں کو بھی جو دوسرا بھی سنے، تو اس کے ذریعے سے وہ عملی میدان میں آگے بڑھے۔ تو علم کے لیے انہوں نے بہت ساری کوشش کی، اتحاد بین المسلمین کے لیے بہت ساری کوشش کی،
اور پھر مسلمانوں کو بتایا کہ لڑنا جھگڑنا کوئی اچھی بات نہیں. اب آپ دیکھ لیجیے بہت بڑے رائٹر ہیں ڈاکٹر محمد تیجانی, انہوں نے کتاب لکھی ہے, اس کا ترجمہ بھی اردو میں ہو گیا ہے. عربی میں کتاب ہے ثم اهتدیت, یعنی کیا مطلب ہے مجھے راستہ مل گیا, ترجمہ اردو میں. وہ اس کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ہمارا مزاج کیا ہے. آج ہم نے مسجدوں کو بھی اپنے بانٹ کے رکھا ہے. یہ دیوبندی کی مسجد ہے, یہ بریلویوں کی مسجد ہے, یہ شیعہ کی ہے, اور یہ غیر شیعہ حضرات کی مسجد. سوال یہ ہے کہ جب مسجد اللہ کے لیے ہے, جب مسجد اللہ کے لیے, تو جتنے اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں, نماز پڑھنا چاہتے ہیں, سب کو مسجد میں آنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ سمجھ لیجیے کہ جن کا علم, میں ایک نقطہ آپ کو دے رہا ہوں, سرا دینے کی کوشش کر رہا ہوں, جنہوں نے واقعاً ایران سے علم حاصل کیا ہے, واقعاً پہ زور دے رہا ہوں, جنہوں نے واقعاً ایران سے علم حاصل کیا ہے, آپ یاد رکھیے گا ان کے یہاں یہی باتیں آپ کو ملیں گی. ایران کا میسج یہی, اور یہی ہمارے جتنے مراجع نظام ہیں, آیت اللہ علیہ سستانی صاحب, انہوں نے بھی اتحاد بین المسلمین کا درس دیا. اور حد یہ ہے کہ اگر کوئی ایران سے کچھ علم حاصل کر کے آیا تو وہ بھی اس نقطے کو سمجھ گیا کہ مسلمانوں کی ترقی ایک دوسرے سے لڑنے میں نہیں ہے, بلکہ مسلمان ایک دوسرے سے مل کر رہے ہیں, اسی میں ان کی ترقی. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیے نائجیریا میں اس وقت جو شیخ ابراہیم زکزکی جو عالم دین ہیں, آپ جانتے ہیں وہ ایران گئے تھے. جب ایران میں انقلاب آیا تو آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی سے انہوں نے ملاقات کی, اور ملاقات کرنے کے بعد ان کے سامنے ایک سوال رکھا. کہا کہ میں تو بڑا متاثر ہوں, آپ جس طرح سے انقلاب لے کر آئے, آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں کس طرح سے اپنے ملک میں جا کر انقلاب لاؤں. کوئی مجھے ایسا نسخہ بتائیے کہ میں اپنے ملک جا کر انقلاب لے کر اسلام کی جو واقعی تعلیم ہے وہ میں پہنچا سکوں. تو امام خمینی نے کوئی جملہ نہیں کہا, بس ایک بات, اور وہی مسلمانوں کو چاہیے. ہمیں چاہیے کہ اپنے اپنے جو علماء ہیں ان کی باتوں پر دھیان دینے کے بجائے قرآن جو کہہ رہا ہے اس بات پر دھیان دیں. آیت اللہ العظمیٰ خمینی صاحب نے کیا جملہ کہا جانتے ہیں؟ کوئی جملہ بھی نہیں, بلکہ انہوں نے کہا قرآن مجید پاس میں رکھا ہوا تھا, قرآن مجید اٹھا کر ان کے حوالے کر دیا, اور کہا کہ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے چلے جاؤ, انقلاب آتا چلا جائے گا. سمجھے؟ تو یہ ہے. اچھا, اب جب یہ آئے نائجیریا کے اندر, تو آپ جانتے ہیں انہوں نے بہت سارے مسلمانوں کا, آپ لوگ گنتی سنا کرتے ہیں, ہے نا, لاکھوں میں انہوں نے بہت سارے مسلمانوں کو انہوں نے شیعہ کر دیا, بہت سارے شیعہ ہو گئے, ہے نا, ہاں, بہت سارے. آپ کو گنتی ہے تو بہرحال گنتی میں انسان اکثر پریشان ہو جاتا ہے, اور اخبارات وغیرہ میں بھی کبھی ایک گنتی کم ہو جاتی ہے, کبھی ایک گنتی زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس لیے میں گنتی بیان نہیں کرتا ہوں, وہ باتیں کیوں کہی ہے جس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں اتنا نہیں اتنا ہے نا, تو آنکڑے ہیں. تو بہت سارے مسلمانوں کو انہوں نے دین, واقعی دین اسلام بتانے کی کوشش کی. بہت سارے لوگ شیعہ ہو گئے, لیکن آپ یہ یاد رکھیے گا, میں میسج دے کے جا رہا ہوں, بہت اہم بات. ایران سے چونکہ علم لے کر آئے تھے, چونکہ ایران میں جا کر تعلیم حاصل کی تھی, لہٰذا جب مسجد بنانے کی بات آئی تو شیعہ حضرات نے کہا کہ ہم اپنی مسجد بھی بنواتے ہیں. تو کہا کہ نہیں, مسجد بنانے کی ضرورت نہیں ہے, مسجدیں اتنی ہیں کہ ہم انہی میں جا کے نماز پڑھ لیں گے. آپ سمجھے؟ یعنی مسجدیں مسلمانوں کو بانٹنے کے لیے نہیں بنائی گئی, مسجدیں متحد کرنے کے لیے بنائی گئی. تو یہ ہوتا ہے فقیہ, یہ ہوتا ہے سمجھدار انسان, یہ ہوتا ہے ہمارا عالم جو ہمیں زندگی کی دعوت دیتا ہے. قرآن مجید نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ورسولہ اذا دعاکم لما یحییکم. اے صاحبان ایمان, تم اللہ اور اس کے رسول کی آواز کو لبیک. جو ممبر پر آ جائے اور ممبر پر آنے کے بعد کچھ باتیں کرنے لگے, اس کی بات پر دھیان نہیں دینا. میں اگر آج آپ کے سامنے کوئی بات پڑھ رہا ہوں, آپ کو میری باتوں کو اتنا دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر اس کے پیچھے قرآن مجید کی آیت ہے, حدیث ہے, تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ بول رہا ہے, یہ پیغمبر بول رہے ہیں. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو, جب اللہ اور اس کا نبی تمہیں اس بات کی دعوت دے جو تمہیں زندگی دے رہی ہے, تو تم لبیک کہو. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا, فوراً لبیک کہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہیں اس بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں جو تمہیں زندگی دے. تو یہ زندگی دینے والی کیا چیز ہے؟ زندگی دینے کی سب سے بڑی چیز جو پیغمبر کہہ کے گئے, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلم. علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے, ہر مسلمان پر واجب ہے. یہ پیغمبر کیا, یہ زندگی دے رہے ہیں. اسی لیے پیغمبر نے کہا کہ عالم مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے, اور جاہل اپنی زندگی میں بھی مردہ ہوتا ہے. اسی لیے کربلا جن لوگوں نے آباد کی, جن لوگوں نے سجائی, وہ سب کے سب خود بھی زندہ تھے, اور اگر ان کی سیرت پر انسان عمل کرنے لگے
انسان کی زندگی بھی ایسی زندگی ہو سکتی ہے جسے ہم حیات جاویدانی کر سکتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ حسین نے خط لکھ کے حبیب کو کیوں بلایا تھا؟ یہ حسین اشارہ کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ دیکھو اگر حسین کے گروہ میں آنا چاہتے ہو، اگر حسینی بننا چاہتے ہو تو جاہل حسینی نہیں بن سکتا ہے، سمجھدار ہونا چاہیے، فقیر ہونا چاہیے، مسائل شرعی سے واقف۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر انسان مسئلہ شرعی سے واقف جو نہیں ہوگا وہ حسینی نہیں بن سکتا، اگر نہیں ہے تو اسے علم حاصل کرنا چاہیے، جو علم حاصل جیسے جیسے حاصل کرتا چلا جائے گا ویسے ہی حسینی گروہ میں اور زیادہ شامل ہوتا چلا جائے گا۔ اتنی اہمیت ہوتی ہے فقیر کی کہ حسین نے کسی کو خط لکھ کے نہیں بلایا لیکن حبیب کو خط لکھ کے بلایا، اور جب خط لکھ رہے تھے تو جناب زینب نے کہا بھیا ذرا میں خط دیکھوں آپ نے کیسا خط لکھا۔ حسین نے خط دیا، جناب زینب نے خط کو پڑھا، کہا بھیا آخر میں ایک اور جملہ میری طرف سے اضافہ کر دی۔ کہا بہن کیا جملہ ہے؟ کہا بھیا بس اس کے اندر لکھ دے الاجل الاجل اے حبیب جلد پہنچنا کر بڑھا۔ اس شہزادی کا جملہ تھا جو شہزادی نے حبیب تک پہنچایا، اور اس کے بعد کوفے کا ماحول بڑا پرآشوب ہے، اور ایسے عالم میں بھی حسین کا قاصد ہے جو حبیب کے دروازے تک پہنچا، دق الباب کیا۔ حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا نوش کر رہے تھے۔ حبیب نے کہا کون؟ کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ حبیب نے خط کو لیا، بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد پڑھ کر گھر کے اندر آئے۔ زوجہ نے کہا کس کا خط ہے، کون آیا تھا؟ کہا ہمارے دوست، بچپن کے دوست، ہمارے آقا حسین کا خط ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کربلا میں حسین نرغہ اعلیٰ میں گر گئے، مجھے مدد کے لیے حسین نے بلایا۔ تو کہا حبیب دیکھیں جو باکردار لوگ ہوتے ہیں اگر ان کے پاس علم ہوتا ہے، سمجھداری ہوتی ہے، تو ان سے جو بھی متعلق ہوتا ہے انہیں بھی دیندار بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ زوجہ بھی بڑی باایمان تھی۔ حبیب نے امتحان لینا چاہا، کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ آخر اگر میں چلا گیا تو تمہارا کیا ہوگا؟ زوجہ بڑی باایمان تھی۔ حبیب یہ کہہ کر خاموش ہوئے، زوجہ کے ایمان کا چراغ زوفشانی کرنے لگا اور کہا حبیب تم آقا حسین تمہیں پکار رہے ہیں، تم جانے سے کترا رہے ہو، تو ایسا کرو تم میری رضا اوڑھ کر بیٹھ جاؤ، آقا کی نصرت کرنے کے لیے میں جاؤں۔ حبیب نے کہا نہیں میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا دوست ہمارا آقا ہمیں آواز دے ہم اس کی نصرت کے لیے نہ جائیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ بس لیجیے حبیب نے اپنے غلام کو آواز دی اور غلام سے کہا کہ تم فلاں مقام پر گھوڑے کو لے کر جاؤ، سواری کو لے کر جاؤ، ہم وہاں پر آتے ہیں، اس لیے کہ حالات نہ گفتہ بہ تھے، اگر حبیب بتا کر جاتے تو حبیب کو روک لیا جاتا، اس لیے حبیب نے کہا کہ شہر سے باہر فلاں مقام پر لے کر جاؤ۔ حبیب نے غلام سے کہا، غلام گھوڑا لے کر گیا، اور حبیب جب وہاں تک پہنچے ہیں اس مقام پر جہاں غلام گھوڑا لے کر کھڑا تھا تو حبیب نے عجیب منظر دیکھا کہ گھوڑے کی باہوں میں غلام سر ڈال کے کہہ رہا تھا اے عزم باوفا تو پریشان نہ ہو، اگر میرا آقا تجھے لے کر کربلا نہ گیا تو میں تیرے اوپر سوار ہو کر حسین کی مدد کرنے کے لیے جاؤں گا۔ حبیب سمجھ گئے میرے آقا کے اوپر وہ وقت مصیبت آ گیا ہے کہ غلاموں کا دل بھی متاثر ہو رہا ہے، غلاموں کا دل بھی متاثر ہو رہا ہے۔ حبیب نے بس لیجیے اب حبیب ہیں کربلا پہنچے ہیں، جیسے ہی حبیب کربلا پہنچے عجیب جملہ ہے مکتب میں نے پڑھا کہ حسین ہیں حبیب کا انتظار کر رہے تھے۔ حسین نے چھوٹا چھوٹا علم جتنے سپاہی تھے حسینی فوج میں سب کے حوالے کیا تھا، ایک علم بچا کے رکھا تھا۔ جب لوگوں نے سوال کیا یہ کس کے لیے ہے، کہا کہ اس کا اٹھانے والا ابھی چند لمحوں میں آنے والا ہے۔ بس لیجیے ادھر گرد نمودار ہوئی، ادھر حسین نے کہا استقبال کے لیے آگے بڑھو، میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے۔ بس لیجیے ادھر حبیب آئے اور حبیب جیسے ہی آئے حسین استقبال کے لیے آگے بڑھے، حسین خوش ہو رہے ہیں، حسین حبیب کو سینے سے لگا رہے ہیں، محبت آمیز گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ جب اتنا خوشی بھرا ماحول حسین کے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، خیام تک بھی یہ بات پہنچی۔ زینب نے کہا کہ اے ماں کی کنیز فضہ، اے اماں فضہ، ذرا دیکھ کے تو آئیے کہ آخر یہ باتیں کیسی ہو رہی ہیں، یہ شور کیسا بلند ہے، یہ خوشیوں بھری باتوں کی آوازیں میرے کان میں کیسے آ
یہ فضا آئی اور فضا آنے کے بعد دیکھا اور جا کر کہا کہ اے شہزادی کوئی اور نہیں، آپ کے بچپن کے آپ کے بھائی کے بچپن کا دوست حبیب آ گیا ہے۔ بس جیسے ہی یہ جملہ سنا کہا اے فضا جلدی سے آگے بڑھو۔ میں نے بعض روایتوں میں پڑھا کہ فضا سے کہا ہے، مگر بعض روایتوں میں پڑھا کہ انہوں نے محمد سے کہا کہ جلدی سے جاؤ اور کہنا کہ ہماری اماں زینب ماموں آپ کو سلام کہہ رہی ہے۔ بس جیسے ہی انہوں محمد آگے بڑھے یہ فکرہ کہا کہ اماں زینب نے اے ماموں آپ کو سلام کہا ہے، حبیب نے ہوا اتار دیا، زمین کربلا پر پھینک دیا۔ ہائے اہل حرم کی وہ غربت کہ کائنات کی شہزادیاں رسول کی نوازیاں، ہم غریبوں کو ہم غلاموں کو اپنا سلام کہہ رہی۔ ہم تمام مسلمانوں کو اتحاد اتفاق محبت و الفت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق اللہ ہم تمام مسلمانوں کو تعلیمات قرآن، تعلیمات رسول اور تعلیمات اہل بیت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق ہمارے رہا یہ مختصر سا جو بیان ہوا ہے قرآن مجید کی آیتوں کے سائے میں، پیغمبر کی احادیث کے سائے ہمارے رہا ان احادیث کا ثواب، ان آیات قرآنی کا ثواب ڈاکٹر قلب صادق صاحب کی روح کو اصال فرما۔ ہمارے رہا ڈاکٹر قلب صادق صاحب کو اس مجلس تعزیت کے صدقے میں، اس مجلس عزا کے صدقے میں ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ ہمارے رہا جن حضرات نے اس جلسے تعزیت کو، اس مجلس تعزیت کو منعقد کیا ہے، ہمارے رہا ان کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ ہمارے رہا ہمارے بچوں کو پیغمبر اکرم کے صدقے میں زیادہ سے زیادہ تعلیمات اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے رہا ہم تمام مسلمانوں کو علوم دین و علوم دنیا سے بہرہ مند فرما۔ ہمارے رہا ہمارے علماء کرام مراجع اعظام کے سائے کو ہمارے سروں پر قائم دائم فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق و شرک و سنگین فرما۔ ہمارے رہا دنیا میں ظالمین جہاں جہاں پر بھی ہیں ان کو ان کے مقاصد میں ناکام و نامراد فرما۔ ہمارے رہا صفحہ ہستی سے ان کا خاتمہ فرما۔ ہمارے سے دین، ہمارے سے پرچم اسلام منتخب محمد حسین زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے ظہور کے موقع پر ان کے اعمال و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ